نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے اور پھر ہمیں صحت عطا کی. ہم اپنے پاؤں سے چل پھر سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہم سنتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے. ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کی سب سے چھوٹی نعمت کیا ہے, لیسٹ بلیسنگ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم سانس لو, انہیل ایکزیل کرو. یعنی کہا یہ میری سب سے چھوٹی نعمت ہے. اگر آپ دیکھیں کتنی دیر میں سانس لیتے پتہ بھی نہیں چلتا, ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی سانس لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر یہ ایک چھوٹی سی نعمت ہے اور اس کا ہماری زندگی پر اتنا بڑا اثر ہے تو پھر بڑی بڑی نعمتیں کیا ہوں گی. اور خاص طور پر جو آخرت میں نعمتیں ہیں جنت کی شکل میں, کہ جہاں سانس کے ساتھ ہی انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا اور اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف, بیماری, کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی فکر ہوگا ہی نہیں. جبکہ دنیا ہر طرح کی فکروں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے. اگر انسان کے پیٹ میں کھانا بھی ہے اور اس کو نیند بھی اچھی آ گئی ہے اور اس کے بال بچے بھی آس پاس ہیں, ساری نعمتیں ہیں, اس کے باوجود شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کسی ایسی بات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے انسان کہ جس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ہوگی بھی یا نہیں. مثلاً یہ ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا, ابھی بہت چھوٹے ہیں, پتہ نہیں کب بڑے ہوں گے, شادی کب ہوگی ان کی, پتہ نہیں ان کو اچھے رشتے ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے. بیٹھے بیٹھے بلا وجہ غمگین, بغیر کسی وجہ کے. حالانکہ کل کس نے دیکھی؟ جو آج کا دن ہم بسر کر رہے ہیں, کیا ہم نے دیکھا تھا کل؟ 1 سال پہلے ہمیں پتا تھا کہ آج کے دن ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اور صرف آج ہی کے دن ہم دیکھیں کہ صبح سے لے کر اب تک کتنی نعمتیں استعمال کر چکے ہیں, کیا کچھ کھا پی چکے ہیں, کیا کچھ دیکھ چکے ہیں, کیا کچھ باتیں کر چکے ہیں, بے شمار چیزیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. صرف ایک سانس کی قیمت بھی ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ جب سانس ختم ہونے لگتے ہیں تو کوئی ایک بھی سانس اور نہیں ڈال سکتا ہمارے اندر, کوئی ہے ہی نہیں. دنیا میں اب تک اس معاملے پر اتنی ریسرچ ہو چکی ہے, روح کہاں سے آتی ہے, کیسے داخل ہو جاتی ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچہ ہلنے جلنے لگتا ہے اور خود ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت وہ روح اندر آ رہی ہے. ابھی دل دھڑکنے لگتا ہے اور پھر کس طرح بچہ بڑھنے لگتا ہے اور دنیا میں آ جاتا ہے. اسی طرح یہ روح کس وقت نکل جاتی ہے, کیسے نکل جاتی ہے, وہ ہوتی کہاں ہے اندر. اگر ہم اس کو ڈھونڈنے لگے کہ ہماری روح ہے کدھر, دل میں رکھی ہوئی ہے یا دماغ میں رکھی ہوئی ہے یا گردوں میں ہے یا جگر میں ہے یا ہاتھ میں ہے یا اسکن میں, کہاں ہے کوئی بتا سکتا؟ کہیں کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن ہم سب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ مسلسل طاقت کون دے رہا ہے اور وہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. تو اس رب کا اگر ہم صرف زندگی کی نعمت یا سانس کی نعمت پر بھی شکر ادا کریں تو کم ہے, اور باقی اور بہت کچھ ہے شکر ادا کرنے کو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شکر کیسے ادا کریں, کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یا رب تو مجھے بتا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں, کیونکہ تیرا شکر ادا کرنے کی جو توفیق ہے وہ بھی شکر کے قابل ہے. یعنی اگر تو مجھے توفیق دے دے, ہم دیکھیں یا زبان سے ہم بولیں گے شکر یا دل سے سوچیں گے, تو یہ زبان بھی اللہ نے دی ہے, دل بھی اللہ نے دیا ہے, سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. تو پھر اسی کی دی ہوئی چیزوں سے پھر ہم شکر بولتے ہیں, تو اس پر بھی شکر کرنا چاہیے, پھر اور شکر, شکر پر شکر. کیونکہ شکر کے جتنے فائدے ہیں وہ کبھی ہم نے سوچے ہی نہیں کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے. دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا. مثلاً کسی بھی نعمت کی اگر آپ حفاظت چاہتے ہیں, اگر ادھر سے شیطان اگر وسوسہ ڈالتا ہے اور ادھر سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت آپ سے نہ جائے, تو اس پر آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر, تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی. اچھا, بعض اوقات ہم صرف ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذاتی فائدے کی ہوتی ہیں. مثلاً اگر ہم نے کھانا کھا لیا ہے یا پانی پی لیا ہے تو اس پر تو پھر بھی شاید ہم شکر ادا کر ہی لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دیا. لیکن کچھ کام ایسے ہیں
کہ جن کا کرنا ہمیں لگتا ہے جیسے بوجھ ہے ہم پر، مثلا نماز کا ادا کرنا. اب ہم سمجھتے ہیں شاید یہ اللہ کے فائدے میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فائدے میں نہیں ہے. ہم اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سارے فائدے ہمارے اپنے ہیں. ہماری اسکن بھیگتی ہے، دھلتی ہے، میل کچیل دور ہوتا ہے، مسا ہوتا ہے، پاؤں دھلتے ہیں، سارے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. پھر سب فکرے نکال کے دماغ سے پھر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، جھکتے ہیں. ایک ایک عضو ہمارا جو زمین پہ لگتا ہے، جس پہ پریشر پڑتا ہے. اب اتنی آکو پریشر تھراپیز نکلی ہوئی ہیں، یہ مکمل تھراپی ہے ایک طرح سے جو ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کے فضل سے. اور پھر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ہے، اس اللہ کے ذکر میں اتنا فائدہ ہے، اتنا سکون ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھ کے ہم کسی اور کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اور اس پر نہیں شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز کی ہمیں توفیق دے دی، تیرا شکر ہے تو نے نماز فرض کی ہم پر. کیونکہ اگر یہ فرض نہ ہوتی تو شاید ہم نہ ہی کرتے. فرض ہوتے ہوئے اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز بہت بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے میرے رب تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری خوبصورت عبادت کروں. تو نماز کے اوپر جو شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیری عبادت کر سکوں، اور اتنے تو نے مجھے اس کے ذریعے فائدے عطا کیے اور مجھے تو اس طرف لے آیا. ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے کانوں میں اذانیں پڑتی ہیں، ان کا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا، نہ وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، نہ وہ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، نہ وہ اس چیز کی قدر کرتے ہیں. اگر پڑھتے بھی ہیں تو کہتے ہیں چلو حاضری لگوا دیں، شکر ادا نہیں کرتے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ نمازوں کے اندر کوئی کوالٹی نہیں رہتی کیونکہ شکر ادا نہیں کیا ہوتا نا اس پر. پھر اسی طرح جیسے روزہ مکمل ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میں اس دفعہ روزے نہیں رکھ پاؤں گی، اتنے لمبے گرمیوں کے تھے، لیکن تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی. اس لیے جب ہم روزہ افطار کر لیتے پھر دعا پڑھتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پیاس چلی گئی اور ساری رگیں تر ہو گئی اور اجر لکھا گیا. کیونکہ ہر نیک عمل کے لیے شرط ہے کہ انسان اجر کو ذہن میں رکھ کے، اجر کی امید رکھ کے، ایمان و احتساباً کا لفظ جو آتا ہے حدیث میں کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور صبر کی نیت سے رکھے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو جب وہ اجر کی نیت سے رکھتے ہیں تو پھر افطار کے وقت کہتے ہیں وثبت الاجر انشاءاللہ. کیونکہ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا تو اس کی عبادت کی کوالٹی اور بڑھ جاتی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کبھی کوئی دین کا کام کرنے کی، کوئی بندوں کی خدمت کرنے کی. تو بعض اوقات شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم اس کام کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، اب روز کون گھر سے نکلے جائے پڑھائے، روز کون گھر سے نکلے جائے کسی کے لیے کوئی مدد کرے. کوئی بھی خدمت کا کام، مثلاً آپ لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے اور آپ کو معلوم ہے مریض کی عیادت کا اجر کتنا ہے، کتنا زیادہ ہے. آپ میں سے معلوم ہے کسی کو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. آپ بھلا 70,000 بندوں کو بٹھائیے کہ ذرا دن رات ہمارے لیے دعا کیجیے، کوئی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ اللہ کے حکم سے ایک نیک کام میں لگتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ. فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ بیٹھنے تک، جب تک وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے جنت کے میووں میں چلتا ہے، گویا وہ اپنے لیے میوے چن رہا ہے. جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی. اگر صبح کا وقت ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور جو لوگ عیادت نہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی، تو مجھے کیوں نہیں پوچھنے آیا. وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے علم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس مریض کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے، اللہ کو پانا ہے. ٹھیک ہے مسجد سے بھی مل جاتا ہے لیکن
کوئی نہیں یہ سمجھتا کہ بیمار کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اور یہ اجر اس کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ایک طرح سے وہ شخص اللہ کا قرب پاتا ہے. تو اگر انسان کہیں سے دور سے آ رہا ہے ٹکٹ لگا کے بھی، یا انسان گھر بھی چھوڑ رہا ہے یا بچوں کو چھوڑ رہا ہے یا کسی بھی طرح کوئی قربانی کر رہا ہے، تو اگر وہ صرف اس نیت سے آ رہا ہے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے اگر میں نہیں گئی، تو لوگ کہیں گے دیکھو بیٹی نہیں آئی، بہو نہیں آئی، فلاں نہیں آیا، تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن اگر اللہ کی خاطر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا خوش ہوگا میرے اس عمل سے، تو پھر انسان قربانی کر کے بھی تھک کے بھی خوش رہتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، بیمار کی خدمت یا عیادت اتنا مشکل کام ہے کہ انسان کا موڈ آف ہونے لگتا ہے، پھر وہ بیمار کے ساتھ خود بیمار پڑ جاتا ہے. لیکن اگر یہ اجر سامنے ہو کہ میں ہر وقت اللہ کے قرب میں ہوں، اور قیامت کے دن اس کا اتنا زبردست اجر ہے اور اتنے فرشتے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو پھر انسان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں یہ کام، بلکہ وہ اس کو بہت شوق کے ساتھ کرے گا اور اس پر شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ سب میں سے تو نے مجھے چن لیا کہ میں یہ کام کروں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے لو سب تو موج کر رہے ہیں اور میرے شامت آ گئی، میری پکڑ ہو گئی کہ میں ہی یہ کام کروں، سب تو اپنی دنیا میں مست ہے. دو تھنکنگ ہے نا، ایک یہ ہے کہ انسان کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے چنا اس کام کے لیے، اور دوسرا یہ کہ میں ہی کیوں. اسی طرح کوئی بھی کام، مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی کام، کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے اچھا میرے لیے بازار سے خرید لاؤ فار ایگزامپل، کوئی کہہ دیتا ہے اچھا میرے لیے ایک فون کال کر دو، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ کہتے اف اللہ اب یہ کیا. یہ بھی اللہ ہی توفیق دیتا ہے یا اللہ ہی کی طرف سے آپ کے لیے نیکی کا ایک موقع آتا ہے. چاہے نماز ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے کوئی بھی نیکی ہو، یہ ساری صرف اللہ کی توفیق سے بندہ کر سکتا ہے، اور ان کے مواقع بھی اللہ دیتا ہے. ہزاروں لوگ دنیا میں ان کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں روزہ کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. تو اگر ہمیں کوئی بھی نیکی چھوٹی یا بڑی کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس پر شکر کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ وہ نیکی کی توفیق دیتا رہے گا آپ کو، آپ اور بھی کرتے رہیں گے. ورنہ اللہ موقع چھین لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو موقع دے دے گا. اس لیے کوئی بھی کام کرنا پڑے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، ٹائم لے لیں، کیوں کروں؟ اللہ کے لیے کروں، بندے کے لیے کروں، اجر کے لیے کروں، دنیا کے فائدے کے لیے کروں، کسی غرض یا مقصد مفاد کے لیے کروں. کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے والدین تک کی خدمت کسی مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور کرنے کے بعد احسان بھی جتا دیتے ہیں یا کچھ باتیں بھی سنا دیتے ہیں، ایون بوڑھے ماں باپ کو بھی سنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وہ نہیں سنتے تو ڈانٹنا بھی نہیں ان کو جھڑک کے بھی نہیں بات کرنا، سختی سے بھی نہیں بات کرنا، کیونکہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے بندے کے لیے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے نا، زندگی دی ہے نا، سانس دی ہے تو کچھ کرنے کے قابل ہیں. اگر یہ سانس نہ ہو تو کیا کریں ہم؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک دن کی نماز ہمارے اعمال نامے میں کاؤنٹ ہوگی. 3 لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے تو ایک پہلے شہید ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو جو آخر میں تھا اس کے درجے کہیں بلند تھے پہلے اور دوسرا. تو وجہ کیا؟ فرق تھا 1 سال کے نماز اور روزوں کا. تو اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اگر اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، اگر اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، اگر اللہ نے ہم کو کوئی کام کرنے کا موقع دیا، کوئی راہ دکھائی ہے، تو اس کو خوشی سے کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا، اگر کفر کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی سخت ہے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی شخص عبادت میں کوتاہی کرتا، نماز نہیں پڑھتا یا اور کام نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا مزہ چکھا دیتے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی، رشتہ داروں سے قطع تعلقی ان گناہوں میں سے ہے جن کی سزا انسان کو دنیا میں ہی ملنے لگتی ہے. پھر اسی طرح باقی بھی اگر ذکر سے منہ موڑتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے.
یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے کا نقصان ہے. قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا یا رب مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو اچھا والا دیکھتا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، تم نے ان کو بھلا دیا، چاہے وہ حفظ کر کے بلانا، چاہے ترجمہ بلانا، چاہے ان پر عمل نہ کرنا ہو. وكذلك اليوم تنسى، تم نے قرآن کی قدر نہیں کی، تمہیں بھی بلایا جاتا ہے. اور یہ تو آخرت کا نقصان. دنیا کا کیا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. ایسے شخص کی فرشتوں سے دوستی کی بجائے، اللہ کے قرب کی بجائے شیطان کی دوستی ہو جاتی ہے. شیطان اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. تو ہمیں ایک طرف عبادات کے اوپر توجہ دینی، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور جو بھی عبادت چھوٹی یا بڑی تو کرنے کے بعد کہ اللہ تیرا شکر. دوسری طرف بندوں کے حقوق، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دل میں تڑپ ہو سکتی ہے کہ ہم بھی کسی کی کوئی خدمت کریں، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، وہ نہیں کر سکتے، تو اس پر بھی شکر. اور تیسری طرف اپنی سیلف گرومنگ. سیلف گرومنگ کا مطلب کیا ہے کہ اپنا خیال اس درجے میں کہ انسان فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی ہیلتھی ہو تاکہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے. اس کے لیے 2-3 چیزیں ضروری، جیسے صحیح جسمانی غذا ہو، بیماری پر صحیح دوا ہو. اسی طرح اسپرچولی بھی صحیح علم حاصل کرے انسان جو قرآن اور سنت کا ہے. یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی گئی ہے نا، اگر ہم نہیں اس کو پڑھیں گے تو پھر یہ کیوں آئی؟ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے اسکالر پیدا کیے کہ جنہوں نے صحیح اور غیر صحیح کو الگ الگ کر کے رکھ دیا. تو انسان کی ہمیشہ دنیا میں اصلی مال کی خواہش ہوتی ہے نا، انہیں کہتے ہیں یہ نمبر 2 ہے، یہ نہیں لینا. کوئی بھی چیز اب ہم خریدتے ہیں بازار میں، کوئی بھی چیز اپنی چوائس کرتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں اچھا یہ کہاں کی بنی، اچھا لکھا تو یہ ہے لیکن یہ صحیح والی چیز نہیں. ایک ہوتا ہے نا، جیسے ڈیزائنر کا کوئی بیگ ہے تو 1-2 نمبر مال بازار میں ملتا ہے، اسی کی بالکل کاپی مل رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی بعض اوقات لوگوں نے، چونکہ ان کی اپنی بات میں اتنا اثر نہیں تھا تو انہوں نے کچھ باتیں دین میں بنا لی، تو ان چیزوں کو ہٹا کے اصلی خالص دین کے اوپر انسان کو مضبوطی سے جم جانا چاہیے. اور تیسری یہ کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہمیں ہر روز جیسے کھانا کھاتے ہیں نا، ایسے ہی کچھ نہ کچھ ضرور پڑھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے. ہر روز ہمارا علم کل سے بہتر ہونا چاہیے، آگے جانا چاہیے، ایک سٹیپ اوپر. اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو اپنا ٹارگٹ رکھ لیں، روز کی قرآن کی ایک آیت یاد کر لیں. قیامت کے دن جنت کے اتنے درجے ہوں گے جتنی آیات ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تیرا مقام وہ ہے جو تیری آخری آیت جو تجھے یاد ہے. تو 10 آیتیں یاد ہیں یا 100 ہیں یا 200 ہیں، اگر اللہ نے ہم کو صحت دی. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہماری عمر زیادہ ہوگی، نہیں. میں ایک کسی کا قصہ پڑھ رہی تھی کہ 80 سال کی عمر میں خاتون نے قرآن حفظ کر لیا. وہ لگی رہی پھر بھول جاتا، پھر لگی نہیں، ہو گیا ان کا. ہمارا بھی ہو سکتا ہے. یہ آخری عمر جو ہوتی ہے ہم بونس میں گزارتے، تو یہ جو بونس میں ہمیں ملا ہوا ہے اس کو ہم اتنے اچھے سے زیادہ قرآن پڑھتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہوئے گزارے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے. مجھے امید ہے کہ جو دعائیں بھی آپ پڑھتے ہوں گے اس میں جو سب سے پہلی صبح شام کے اذکار کی جو تسبیح ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی، اتنی خوبصورت ہے. اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی کی جو حمد و ثنا ہم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت جویریہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے تو وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی. چاش کے وقت جب آپ لوٹے تو دیکھا کہ وہیں بیٹھی ہیں. آپ نے فرمایا تم اسی حال میں رہی جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ تو حضرت جویریہ نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 بار کہے، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے. یعنی وہ صبح سے بیٹھی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو یہ چند لفظ سکھائے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ
ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کہ اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کی تسبیح ہے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ. سبحان اللہ وبحمدہ، کتنی حمد و ثنا، کتنی تسبیح اللہ کی، کتنی تعریف اللہ کی، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. اگر صرف اس وقت آپ اپنے پاؤں کے نیچے جو فرش ہے، اس فرش کے اوپر جو پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر کے جو ذرات ہیں انہیں کی تعداد گننا چاہیں گن نہیں سکتے. اس کمرے میں کتنی چیزیں ہیں، اس ایریا میں کتنے درخت ہیں، آسمان میں ستارے کتنے ہیں، سمندر کے پانی کے قطرے کتنے ہیں، کتنی تعداد ہے. کوئی عدد تو ختم ہی ہے. ساری زندگی میں انسان صرف نمبر گنتا رہنا تو گن نہیں سکتا. ایک ہوتا ہے ہم تسبیح پہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ گنتی کرتے ہیں تھوڑی، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ جتنی تیری مخلوق ہے ان کے عدد کے برابر تیری تعریف، اس سے بڑی کیا تسبیح ہو سکتی ہے. اور پھر ورضا نفسی ہی، اس کے نفس کی رضا کے مطابق، کیونکہ اللہ کی رضا قرآن مجید میں آتا ہے ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں. صحابہ کرام کو جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ملا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو ان کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. تو یا اللہ میں اس وقت تک تیری تسبیح کرتی ہوں جب تک تو راضی ہو جائے. وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر. عرش کتنا بڑا ہے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو فرشتہ عرش کو اٹھائے ہوئے اس کے کان کی لو اور صرف گردن کے بیچ میں فاصلہ جو کئی سو میل ہے، وہ خود فرشتے کتنے بڑے ہیں جو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے. عرش کتنا بڑا ہوگا، ہمارے دماغ ہی نہیں کام کرتا. اور پھر ومداد کلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی سیاہی کے برابر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو. ہاں ہم اتنے ہی سمندر اور کیوں نہ لے آئیں، ایک سمندر میں کتنی سیاہی، اگر پوری دنیا بھی ہر وقت لکھے نا تب بھی وہ نہیں ختم ہوتے. تو انسان امیجن نہیں کر سکتا. تو آپ سوچئے یہ کلمات کتنے بڑے ہیں، کتنے بھاری ہیں، کتنے اجر والے ہیں. اور اگر کسی کو یہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو اس کو کتنی بڑی نعمت مل جائے. لیکن لا علمی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں. ہم اللہ کی تعریف کا، اللہ کی تسبیح کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین سیکھتے رہیں، نئی باتیں معلوم کرتے رہیں. کوئی پتہ نہیں کون سی چیز کتنے فائدے کی مل جائے ہمیں. جیسے وہ ہوتے ہیں نا سونے کی کان کھودتے جاتے ہیں اور اندر سے نکلتا آتا. تو کوئی نہیں معلوم کہ کہاں سے کیا نکل آئے. اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز پسند آ جائے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے وقت کو بہت اچھے کاموں میں اور خاص طور پر سب سے زیادہ علم حاصل کرنے میں، کیونکہ قرآن مجید میں 700 دفعہ 87 طریقوں سے علم کا ذکر آیا ہے. اتنی فضیلت ہے علم کو. تو کیونکہ آپ دیکھیے نا اب یہ چند لفظ ہیں اور اس کے پڑھنے کا بے پناہ اجر، بے پناہ. اب اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور جو نہیں پڑھ رہا دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ جو پڑھ رہا ہے وہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ چل گیا. اور جس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ بےچارا ایسے ہی غافل، وہی ٹائم ایسے ضائع کر دیتا ہے ادھر ادھر کی باتوں میں. تو اس لیے جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے کیا وہ جو جانتے اور وہ جو جانتے ہی نہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہر وقت ایفرٹ لگائے رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. اور کس نیت سے سیکھے؟ اللہ ایسی باتیں پتہ چلے کہ جن پہ ہم عمل کریں اور تجھے راضی کریں. کیونکہ سیکھنے کا اصل مقصد عمل ہے. کہیں حاضری لگوانا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہیں ہے. اصل چیز عمل ہے. اگر ہمارا عمل بدل گیا اور اللہ کی رضا مل گئی تو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے قرآن مجید کا ہی ملنا. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید پڑھنا اور اس کو سمجھنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں.
کوئی مال و دولت ہے، یہ پراپرٹیز ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ زیور، کچھ بھی جو کوئی جمع کرے، ان سب سے بہتر یہ دولت ہے جو قرآن مجید کی، کہ اس کو کوئی پڑھے اور اس کو کوئی سمجھے اور اس کو کوئی جانے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے وقف کریں. وہ صبح کا ہو، دوپہر ہو، وہ شام ہو، وہ رات ہو، وہ آدھی رات ہو، وہ کوئی جو اللہ توفیق دے. اور ایک دفعہ جب آپ چل پڑیں گے نا تو اللہ کا وعدہ ہے، ایک قدم چلو گے 10 قدم اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. کیونکہ یہ کتاب مبارک ہے قرآن مجید. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا یہ بہت برکتوں والی. کیوں نازل کیا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور چاہیے کہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں. اس کا مقصد یہ ہے. اور اگر ہم نے نہ اس میں غور و فکر کیا، نہ نصیحت پکڑی، تو قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا پھر؟ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے اس لیے بھیجا ہے کہ سمجھو اور نصیحت پکڑو، اور ہم وہ کریں ہی نہ تو اللہ کی نافرمانی ہے پھر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ جو آپ نے جو حدیث بتائی، جو قرآن کی آیت پڑھتا جاؤ اور جنت کے درجات، تو حفظ کے لیے ہے یا جو بہت زیادہ پڑھنے کے عادی ہیں ان کے لیے بھی حدیث ہے؟ دیکھیے کہ وہ سب تو ہاتھ میں لے کے نہیں پڑے گا نا. بیسیکلی تو حفظ کے لیے ہے کہ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ آتی ہی نہیں، مثلا آپ سوچئے کہ سیڑھی پہ آپ چڑھ رہے ہیں اور وہ سیڑھی کے سٹیپ اتنے نہیں ہیں، جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک، اس سے اگلے درجے، اس سے اگلے درجے، کتنی بلندیاں ہوگی اللہ عالم. تو ظاہر ہے کہ جس کے سینے میں ہوگا وہی پڑھ سکے گا نا. ٹھیک ہے، لیکن حفظ کرنے کا مطلب صرف زبانی رٹ لینا نہیں، بلکہ غور و فکر بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. کیونکہ اگر عمل اس کے خلاف ہے تو قرآن اس کے خلاف حجت بنے گا. تو حفظ کا بہت اجر ہے، اور ایک ایک سورت کر کے اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یا اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت فرما. ہے اللہ جو بیمار ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کے اس وقت کے ایک ایک لمحے کو ان کے لیے اجر کا ذریعہ بنا دے. یا رب العالمین تو ان پر اپنی رحمت نازل فرما. جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی عادت کر رہے ہیں، ان کو بہترین درجات عطا فرما. یا اللہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے، صحت اور عافیت تیرے ہاتھ میں ہے، تو اپنی رحمت سے ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین کو اور ہماری اولادوں اور ہمارے رشتہ داروں اور دوستوں سب کو بخش دے. سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے دکھ دور فرما. یا اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین
ہماری قبروں کو روشن کر دینا. یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. اللہ فتنہ قبر سے محفوظ رکھنا. اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. قیامت کے دن اہل القرآن میں سے اٹھانا. یا رب العالمین تو قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے, ہمارے دلوں کا نور بنا دے. یا رب العالمین تو ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.